بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قصہ سرزمین مصر کا ہے۔ مصر میں ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا کوئی بھی بیٹا اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے مال کو اپنے بچوں میں تقسیم کر دے تاکہ یہ اس سے کمائیں کھائیں اور اس احسان کے بدلے میں اس کی خدمت کریں۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا تو اس نے بھی بوڑھے شوہر کے خیال کی تائید کی۔ چنانچہ ایک دن اس نے ایک مختصر سی میٹنگ رکھی اور اپنے 3 بیٹوں کو بلوایا۔ جب 3 بیٹے اس کے پاس حاضر ہو گئے تو اس نے کہا، میرے بیٹوں، تم سب جانتے ہو کہ میں نے اپنی جوانی کمانے میں خرچ کر دی۔ میں نے اپنے پیسے سے تم تینوں کی اچھے گھرانوں میں شادی بھی کر دی۔ اب میں بوڑھا ہو چلا ہوں، میری طاقت جواب دے چکی ہے۔ میں تجارت کے لیے مارکیٹ میں نہیں نکل سکتا۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ سب مال جو میرے پاس رکھا ہوا ہے کیوں نہ تمہارے درمیان تقسیم کر دوں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور کماؤ کھاؤ۔ چنانچہ میں نے اپنا سارا مال تم 3 بھائیوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میری اور تمہاری والدہ کی زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا، اب تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ تم لوگ تھوڑی بہت ہم پر توجہ دو گے تو ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ بس اب جاؤ، میں اپنے پورے مال کو تم 3 میں برابر برابر تقسیم کر دیا ہے۔ آج کے بعد میرا سارا مال تم 3 کا ہے۔ کماؤ کھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ بس اتنی گزارش ہے کہ اب ہم دونوں میاں بیوی تمہاری خدمت کے محتاج ہیں۔ تم لوگ ہمیں فراموش مت کرنا۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ 3 بیٹوں نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ پھر 3 بھائی اپنا اپنا حصہ لے کر تجارت اور دیگر کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی مشغولیت میں ایسے ڈوبے کہ والدین کی خدمت کرنا بھول گئے۔ ہر بیٹا یہی سمجھتا تھا کہ چلو میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، یا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو 2 بھائی اور بھی ہیں، وہ دونوں بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہی ہوں گے۔ یوں بوڑھے والدین تنہا ہو کر رہ گئے۔ شاید و نادر ہی ایسا ہوتا تھا کہ ان میں سے کوئی بیٹا اپنے والدین کے پاس مہینے 2 مہینے میں 1-2 بار ملاقات کے لیے آ جاتا۔ ایک دن بوڑھے باپ کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا۔ یہ اس کا پرانا جگری دوست تھا۔ خرید و فروخت کے معاملات میں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو یہ بوڑھا اپنے اسی دوست سے مشورہ لیتا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے جگری دوست کو اپنے بیٹوں کے ناروا سلوک سے آگاہ کیا۔ اس نے یہ بھی بتلایا کہ اب وہ اپنی جائیداد میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہے، بلکہ ساری جائیداد بچوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور وہی اس کے مالک ہیں۔ بوڑھے کا جگری دوست بڑا ذہین و فطن تھا، اسی لیے بوڑھے نے مشورہ لینے کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا۔ بوڑھے کے دوست نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری نافرمان اولاد کی بے حسی اور عدم توجہی سے چھٹکارا دلانے کے لیے کافی ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان جو باتیں بھی ہوئی ہیں تم اپنے بیٹوں کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے دینا۔ بوڑھے باپ نے دوست سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائے گا۔ یہ باتیں صیغہ راز ہی میں رہیں گی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے تم جو مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اس بات چیت کے بعد بوڑھے باپ کا جگری دوست یکے بعد دیگرے اس کے 3 بیٹوں کے پاس گیا اور ان 3 سے یہ باتیں کہیں۔ تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تمہارے والد کا بہت پرانا ساتھی ہوں۔ تمہارا والد آخر وقت تک مجھ سے مشورہ لیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ لین دین ہو یا خرید و فروخت یا روزمرہ کا کوئی بھی الجھا ہوا معاملہ، میں ہی اس کا مشیر خاص ہوا کرتا تھا۔ تمہارے باپ نے بہت عرصہ پہلے میرے پاس اپنے مال کا ایک بھاری حصہ بطور امانت رکھوایا ہوا ہے۔ اس مال کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو یہ اس کی جمع پونجی کے 1/3 سے کم نہیں ہوگا۔ خود میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ میں اس کی حفاظت سے عاجز ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ کو اس کی رکھی ہوئی امانت واپس کر دوں۔ آخر کب تک یہ درد میں اپنے سر لیے رہوں گا؟ اور ہاں، میں یہ امانت تنے تنہا واپس کرنا نہیں چاہتا۔ میں چاہوں گا کہ کل صبح ہی صبح تم اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کے پاس آ جاؤ
ताकि मैं तुम सब भाइयों की मौजूदगी में तुम्हारे वालिद को उसकी इमानत वापस कर दूं। यहाँ एक खास बात तुमसे ये कहना चाहूँगा कि चूँकि अब तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए हैं और उन्हें इस मालो जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो शायद ये इमानत तुम भाइयों में से किसी एक के नाम करने वाले हैं। तुम में से जो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करेगा वही इस माल का हकदार होगा। इसलिए मैंने तुम्हें ये राज बता दिया कि तुम अपने वालिद की खिदमत में लग जाओ। मैंने तुम्हारे वालिद से तुम्हारे लिए तारीफ़ी कलामात सुने हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे वालिद ये सारा माल तुम्हें ही दे जाएंगे और तुम माला माल हो जाओगे। और हाँ, मैंने जो बातें तुमसे बयान की हैं इसके बारे में अपने दूसरे दोनों भाइयों को बिल्कुल भिनक ना पड़ने देना, मुबादा वही इस माल के हकदार बन बैठे। बूढ़े बाप के उस जिगरी दोस्त ने ये बातें उसके तीनों बेटों में से हर एक के पास अलग अलग जाकर कहीं और तीनों को खूब सब्ज़ बाग दिखलाए। सुबह हुई, तीनों बेटे वक्त से पहले ही अपने वालिद के पास पहुंच चुके थे। उनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि वो अपने वालिद को खुश करने की गर्ज से सबसे पहले उसके पास पहुंचे। बाप का जिगरी दोस्त भी वक्त पर पहुंच गया। वो ये देखकर हैरत में पड़ गया कि वही बेटे जो कई कई महीनों तक अपने बूढ़े बाप की मिजाज कुर्सी के लिए नहीं आते थे, आज माल के लालच में वक्त से पहले ही बाप के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। उसके साथ दो जवान आदमी भी थे जिन्होंने एक बड़ा संदूक उठा रखा था। संदूक एक बड़ा मजबूत ताला लगाकर बंद किया हुआ था। बूढ़े के जिगरी साथी ने संदूक को तीनों बेटों के सामने उनके बाप को वापस करते हुए कहा, क्योंकि आपने ये दौलत मेरे पास बतौर इमानत रखवाई थी, अब मैं आपकी रखी हुई इमानत की मजीद हिफाजत करने से कासिर हूँ, इसलिए आप अपने बेटों के सामने अपनी ही इमानत वापस ले लें। बूढ़े ने अपने जिगरी साथी को तन्हाई में ले जाकर पूछा, भाई, इस संदूक के अंदर तुमने क्या छुपा रखा है? उसने बतलाया कि ये महज मेरी तदबीर है जिसे मैंने अपनाया है, और हाँ, तुम अपने बेटों के सामने इस बारे में कुछ भी मत कहना। फिर वो दोनों वापस आए। अब बूढ़े का साथी उसके बेटों से इस तरह मुखातिब हुआ, आज मैं तुम्हारे वालिद की रखी हुई इमानत तुम्हारे सामने वापस कर रहा हूँ। अब इस इमानत का बोझ मेरे सर से ख़त्म हो गया। तुम लोग इस बात पर गवाह रहो, आज के बाद मुझ पर इस सिलसिले में कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। ये कहकर उसने बेटों के सामने बूढ़े बाप को संदूक की चाबी भी दे दी। बूढ़े ने अपनी जिगरी साथी से कहा, दोस्त, वाकई तुमने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया, इमानत को उसके हकदार तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे। दोस्त बोला, आपने पूरी जिंदगी में खैरो भलाई ही का काम किया है और मुझे मालूम है कि आप ये माल भी अपनी जायदाद की तरह अपने इन बच्चों ही में तकसीम कर देंगे। आप उनमें से जिसे चाहें वसीयत कर दें या सबको इनायत कर दें, या बाद में जिसे चाहें इसे इसका मुख्तार कुल बना डालें। ये कहकर उसने सलाम किया और उससे रुखसत हो गया। उसके बाद बूढ़े के तीनों बेटों का ये हाल था कि वो सब के सब वफा के पैकर बने बाप के सामने खड़े थे। उनमें से हर एक की तमन्ना थी कि वही इस संदूक का हकदार बने। बाप ने बेटों से कहा कि मैं अभी ये फैसला नहीं कर सकता कि ये संदूक तुम में से किसे दूं। अलबत्ता कुछ दिनों के बाद इसी संदूक के अंदर में से एक वसीयत अपने उस बेटे के नाम लिखकर रख दूंगा जिसे देना चाहूँगा। मेरे इंतकाल के बाद तुम लोग इसे खोलना और अंदर से जिसके नाम वसीयत नामा निकलेगा ये माल उसी का होगा। बेटे अपने बाप की ये बात सुनकर हैरतज़दा रह गए। वो ये समझ रहे थे कि उनका बूढ़ा बाप ये माल भी उनके माबैन इसी तरह तकसीम कर देगा जिस तरह पहले तकसीम किया था, मगर इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। अब उन तीनों में से हर बेटा इस कोशिश में लग गया कि किसी न किसी तरह अपने बाप के इस माल का मुस्तहिक वही ठहरे। बस अब क्या था, तीनों बेटे अपने बाप की खिदमत के लिए यूं मसरूफ़ हो गए जैसे भूखा आदमी खाने पर टूट पड़ता है। कोई बाप की खिदमत के लिए सुबह आँख खुलते ही पहुँच जाता, कोई अपनी बीवी बच्चों के साथ बाप के पास पहुंचकर उसके पांव दबाता, कोई रात के वक्त भी अपने वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आ जाता। बूढ़ा बाप अपने बेटों के दिल की हकीकत अच्छी तरह समझता था। ये और बात है कि बस्ती के लोग उस बूढ़े पर रश्क करते थे कि उसके बेटे कितने वफादार और अतात गुजार हैं। उन्हें क्या मालूम था कि ये सब कुछ माल के लालच में हो रहा है।
ورنہ یہی باپ 2 مہینوں تک اپنے بیٹوں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتا تھا۔ صندوق سامنے رکھا ہوا تھا، چابی باپ نے نامعلوم جگہ پر چھپا رکھی تھی۔ بیٹے آتے رہے اور باپ کی خدمت کرتے رہے۔ یہ سلسلہ کوئی 2 سال تک چلتا رہا۔ بسا اوقات بیٹے اپنے دل میں سوچتے کہ ہمارا بوڑھا باپ کب تک زندہ رہے گا۔ ادھر باپ بچوں کی خدمت سے بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ 2 سال گزرنے کے بعد آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جس کا بیٹوں کو شدت سے انتظار تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ کفن دفن کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد بیٹوں کی یہی تمنا رہی کہ جلد سے جلد صندوق کو کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ مال کس کے نصیب میں آتا ہے۔ بیٹوں نے سوچا کہ اگر بستی کے لوگوں کو بلا کر اس صندوق کے بارے میں کوئی بات چیت کی جائے گی تو جگ ہنسائی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کے پرانے جگری دوست ہی کو بلوایا اور اس کے سامنے صندوق کھولنے کی تجویز رکھی۔ انہوں نے صندوق کی چابی اپنے والد کے جگری دوست کے حوالے کر دی اور کہا کہ اب آپ ہی یہ قفل کھولیے۔ تینوں کے سانس اٹکے ہوئے تھے۔ ہر بیٹے کو یقین تھا کہ وصیت نامہ اسی کے نام کا نکلے گا کیونکہ اس نے اپنے والد کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ اب صندوق کھل چکا تھا۔ تینوں بیٹے پھٹی پھٹی آنکھوں سے صندوق کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں زور زور سے مل رہے تھے۔ انہیں اپنے آپ پر شک گزر رہا تھا کہ کہیں ان کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں دے رہی، مگر جو حقیقت سامنے تھی اس میں اب تک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ اس صندوق میں درہم و دینار اور سونا چاندی کی بجائے پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بھرے پڑے ہیں۔ انہیں سخت حیرت ہو رہی تھی۔ صندوق میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ باپ کے جگری دوست نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صندوق اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ان نافرمان اور لالچی بیٹوں کے لیے ہے جنہوں نے والد کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنا فرض نہیں نبھایا بلکہ مال کے لالچ میں اپنے والد کی خدمت کی۔ تینوں بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کی دھول اڑ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور خود اپنے وجود سے ندامت محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کے والد کا کام نہیں بلکہ ان کے جگری دوست کی چال تھی۔ باپ کے جگری دوست نے کہنا شروع کیا، ہاں اس کا نام تدبیر ہے۔ یہ میرا کام تھا، میں نے ہی یہ چال چلی تھی۔ تمہارے بوڑھے والد نے مجھ سے تمہارے بارے میں شکوہ کیا تھا کہ تم لوگوں نے اس کی جائیداد سے حصہ وصول کرنے کے بعد اسے بھلا دیا اور اس کے حقوق یکسر فراموش کر بیٹھے۔ چنانچہ میں نے یہ تدبیر اختیار کی تاکہ میرے دوست کی خدمت ہو سکے اور تم مال کے لالچ ہی میں صحیح اپنے والد کی خدمت کرو۔ اپنے والد کے دوست کی باتیں سن کر تینوں بھائیوں کو بے حد پشیمانی ہوئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ اس کے بعد انہیں زندگی بھر یہ احساس کھاتا رہا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت کا فرض کیوں فراموش کر دیا تھا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کریں اور مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔